اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابدیت ہے نا، یہ بے مثل و بے مثال ابدیت ہے۔ اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ ایک بات عرض کی ہے، آج میں پھر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم رسول اللہ علیہ السلام کو بشر نہیں تسلیم کرتے۔ یہ ایک بہتان، الزام، جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے اہل سنت کی طرف۔ بلکہ یہ جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں حج یا عمرے کے لیے، آپ کو ایئرپورٹ پہ آتے ہوئے قرآن دیا جاتا ہے، تفسیر قرآن اردو کے اندر، نیچے میرے پاس یہاں موجود ہے، جو بندہ دیکھنا چاہے میں ابھی جمعے کے بعد اسے دکھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اردو میں تفسیر ہے، وہ کوئی مولانا جونا گڑھی کی، اور اس پر حاشیہ لاہور کے ایک اہل حدیث عالم دین کا لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا کہ بھائی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حضور کریم علیہ السلام کو نور مانتا ہے اور وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہے۔ ایک ایسا گروہ ہے اہل اسلام میں کہ جو رسول کریم علیہ السلام کو بشر مانتا، بشر نہیں مانتا، نور مانتا ہے، اور انہوں نے نور من نور اللہ کا عقیدہ گھڑا ہوا ہے، اور وہ انکار کرتے ہیں حضور کریم علیہ السلام کی بشریت کا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اب عام بندہ جو لے کر آیا کتاب وہاں سے، اس نے آ کر کہنا جی یہ سعودی عرب سے مجھے کتاب قرآن ملا، اسے کیا پتا کہ اس کے پیچھے محدثین مفسرین نے کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے قد جاءکم من اللہ نور کے تحت لکھا کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ میں تقریباً امت کے 16 مفسرین کے حوالے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے نور سے مراد رسول کریم علیہ السلام کی ذات لی۔ دیکھنا کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اب لوگ جب اسے کتاب کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں سعودی عرب سے ملی، چونکہ اسلام وہاں سے شروع ہوا، اب یہ تفسیر تو ہمیں حج سے ملی ہے۔ امام فخر الدین رازی، امام جلال الدین سیوطی، علامہ محمود آلوسی، امام خازن، علامہ اسماعیل حقی، تفسیر ابن عباس جو خود رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، اور اب تو وہ بھی اردو میں چھپ کے آ گئی۔ جتنی بڑی تفسیریں روئے زمین پر اب تک عربی زبان میں لکھی گئی، کوئی اٹھا کر دیکھ لے جنہوں نے قد جاءکم من اللہ نور کے تحت یہ بات نہ لکھی ہو کہ یہاں مفسرین نے یہ قول کیا ہے، روایتیں بیان کی ہیں کہ نور سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے آج کہ لوگ دین کے نام پہ، قرآن کے نام پر وہ یہودیت والا کام کر رہے ہیں کہ یہودی جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو دیکھتے تھے اپنی کتابوں میں نکال دیتے تھے، جہاں وہ اپنے انبیاء کی چیزیں دیکھتے تھے نکال دیتے۔ وہی کام آج اس امت کے لوگوں نے شروع کر رکھا ہے۔ ایون بخاری شریف کی روایتیں آج بدل دی گئی، چینز بدل دی گئی ہیں۔ اب یہ مختلف شہروں سے جو حدیث کی کتابیں چھپ رہی ہیں، آپ یقین فرمانے جہاں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے خلاف جا رہی ہے، اس کی چین ہی بدل دیتے ہیں، راویوں کے نام بدلے جا رہے ہیں۔ یعنی اس قدر زیادتی آج ہو رہی ہے۔ ہاں آپ اگر کسی روایت کو نہیں مانتے، آپ اوپنلی کہیں کہ بھائی میں اس بات کو نہیں مانتا، میں اس کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بددیانتی یہودیت والی نہ کریں کہ وہ چینیں تبدیل کریں، روایتیں نکال دیں، مس گائیڈ کریں لوگوں کو۔ یعنی الحمدللہ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی کہا ہے، قرآن نے حضور کو نور بھی کہا ہے، دونوں شانیں قرآن نے بیان کی ہیں نا۔ قرآن مجید نے قل انما انا بشر مثلکم، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لباس بشر میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ٹھیک۔ قرآن نے حضور کو بشر کہا، ہمارا اس بات پر ایمان ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے، وہ کہے جی میں بشر مندہ ہی نہیں، حضور صرف نور نے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا، بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا۔ قرآن نے حضور کو بشر کہا، قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے تحقیق نور آ گیا۔ قرآن نے حضور کو نور بھی کہا ہے۔ قرآن نے دونوں شانیں بیان کی ہیں
उम्मती का ये फर्ज बनता है कि वो इन दोनों शानों पर ईमान लाए, वो इन दोनों शानों को तस्लीम करे। हम अहले सुन्नत, ये अल्लाह का शुक्र है, हम हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को नूर भी मानते हैं कि अल्लाह ने तख्लीक नूर से किया है, भेजा लिबास बशर के अंदर है। क्यों कि हम बशरों की हिदायत के लिए मुस्तफ़ा को भेजा गया है ना। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को चूंकि हमारे अंदर भेजा अल्लाह ने, तो इसी लिबास बशर में भेजा है। अगर कोई शख्स ये कहे कि ये अहले सुन्नत के लोग अल्लाह के हबीब की बशरियत का इनकार करते हैं, तो समझ जाइए झूठा है, बोहतान बांध रहा है, गलत बयानी कर रहा है, तोहमत लगा रहा है, बदयांती कर रहा है। हमारे आज तक किसी आलिम दीन ने यह बात नहीं कही, ना किसी ने लिखी है, ना किसी ने यह बात कही है। हाँ, एक बात जरूर है, यह बुनियादी फर्क है वहाबियत, नजदियत, सल्फियत और अहले सुन्नत के अंदर। यह एक बुनियादी फर्क है। फर्क यह है कि वो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को बशरियत को अपनी जैसी बशरियत तस्वुर करते हैं, जबकि हम कहते हैं कि अल्लाह ने मदीने वाले को जो बशरियत अता की है वो ऐसी शानों वाली बशरियत है कि उसका मुकाबला जिब्रील की नूरानियत भी नहीं कर सकते। ये बड़ा ऊंचा जुमला है जो मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ने भेजा लिबास बशर में मुस्तफ़ा को, अल्लाह ने हुजूर को लिबास बशर में भेजा, लेकिन ऐसी बशरियत जिसका मुकाबला सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की नूरानियत भी नहीं कर सकती, नूरानियत भी नहीं कर सकती जी। अल्लाह हो, किसी ने देखना हो 4वीं सदी की बुजुर्ग